نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پریزنٹیشن کا عنوان ہے ذمیوں کے حقوق۔ جو غیر مسلم کسی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں، وہ خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، انہیں ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمہ عہد کو کہتے ہیں چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عہد ہے کہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی، اس لیے وہ ذمی یا معاہد کہلاتے ہیں۔ اسلام جو ذمیوں کو حقوق دیتا ہے، سب سے پہلے ان کی جان کی حفاظت کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا انا احق من وفا بذمتہ، اس کے ذمہ کو وفا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے حوالہ کیا جائے، چنانچہ وہ مقتول کے وارثوں کو دے دیا گیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فوجداری قانون میں ذمیوں کو اسلام کیا حق دیتا ہے؟ تعزیرات کا قانون ذمی اور مسلمان کے لیے یکساں ہے اور اس میں دونوں کا درجہ مساوی ہے۔ جرائم کی جو سزا مسلمانوں کو دی جائے گی وہی ذمی کو بھی دی جائے گی۔ ذمی کا مال مسلمان چرا لے یا مسلمان کا مال ذمی چرائے، دونوں صورتوں میں ساری ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ذمی کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے یا مسلمان ایسا کرے، دونوں صورتوں میں ایک ہی حد قذف جاری ہوگی۔ اسی طرح زنا کی سزا بھی ذمی اور مسلمان کے لیے یکساں ہے، البتہ شراب کے معاملہ میں ذمیوں کے لیے استثناء ہے۔ دیوانی قانون میں ذمیوں کو کیا حقوق اسلام دیتا ہے؟ دیوانی قانون بھی ذمی اور مسلمان کے لیے یکساں ہے اور دونوں کے درمیان کامل مساوات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے اموالہم کاموالنا، کا مطلب یہی ہے کہ ان کے مال کی ویسی ہی حفاظت کی جائے گی جیسی مسلمان کے مال کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی شراب یا اس کے سور کو تلف کر دے گا تو پھر اس پر تاوان لازم آئے گا۔ عزت کا تحفظ، یعنی اسلام ذمیوں کے حقوق میں سے ایک حق ان کو یہ بھی دیتا ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ ذمی کو زبان یا ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا، اس کو گالی دینا، مارنا پیٹنا یا اس کی غیبت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مسلمان کے حق میں یہ افعال ناجائز ہیں۔ ذمہ کی پائیداری، عقد ذمہ مسلمانوں کی جانب ابدی لزوم رکھتا ہے، یعنی وہ اسے باندھنے کے بعد پھر اسے توڑ دینے کے مختار نہیں ہے۔ ذمی خواہ کیسے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے، اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ جزیہ بند کر دینا، مسلمانوں کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی مسلمان عورت کی آبرو ریزی کرنا بھی اس کے حق میں ناقص ذمہ نہیں ہے۔ ان افعال پر اسے مجرم کی حیثیت سے سزا دی جائے گی، لیکن باغی قرار دے کر ذمہ سے خارج نہیں کر دیا جائے گا۔ البتہ صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ذمی خارج الذمہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دشمنوں سے جا ملے، دوسرے یہ کہ حکومت اسلامی کے خلاف صریح بغاوت کر کے فتنہ و فساد برپا کرے۔ یہ تھے چند حقوق جو دین اسلام ذمیوں کو دیتا ہے۔